خان صاحب، آپ نے جمہوریت کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے. جمہوریت کا راگ الاپنے والے آج کئی صدیاں گزر گئے ہیں. موجودہ دور میں جو موجودہ تعریف ہے پولیٹیکل سائنس میں، وہ اس طرح ہے کہ اٹ از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. لیکن عملی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے اس کلچر میں، اس معاشرے میں جس کی بنیاد طبقات کے اوپر مبنی ہے. یہاں ایک کلاس ہے جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے. ایلیٹ کلاس اتنی حاوی ہے اپنے عوام پر کہ وہ ووٹ لیتی نہیں ہے، دیتے نہیں ہے اس کو، وہ ووٹ لینا جانتی ہے. جس کی وجہ سے ہمارا نظام، یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ کسی طرح کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ جمہوری نظام قائم ہو سکے. آج 70 سال ہو گئے ہیں جتنی گورنمنٹ بنی ہے، کوئی ایک بھی گورنمنٹ جمہوریت کو نہ لا سکی، نہ جمہوری قانون بنا سکی. اگر جمہوری قانون بنا دیے تو قانون صرف کتابوں میں ہے، لیکن عملی طور پر قانون کو شکن طبقہ وہی ہے جو قانون بنانے والا ہے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب بھی الیکشنز ہوئے، کیا لوگوں نے ووٹ دیا کسی جماعت کو؟ نہیں. ووٹ یہاں لیے جاتے ہیں، ووٹ دیے نہیں جاتے. جو لوگ ووٹ لینا جانتے ہیں، ایکٹیبلز ہیں، جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ ہمیشہ رول کرتے رہے ہیں، جماعتیں بدلتے رہے ہیں، لیکن طریقہ کار، نظریات اپنے نہیں بدلے. ان کے ذہن میں عوام کی خدمت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. وہ لوگ اپنے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، اپنے وہ لوگوں کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور اپنی حکومت آپ بناتے ہیں. یہ کا ہمارے یہاں تجربہ انتہائی ناکام رہا ہے. میں ان دانشوروں سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں آج تک ہم کوئی ایک ایسی اسمبلی نہیں الیکٹ کر سکے جس کے اندر آزادی سے ہو، لوگوں نے ووٹ دیا ہو. نہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا، نہ انہوں نے اوپر وزیر اعظم یا صدر کو ووٹ دیا. ایک زنجیر سی بنی ہوئی ہے، جکڑے ہوئے ہیں. اگر جو ایک پارٹی آ جاتی ہے، ایک گروپ آ جاتا ہے، تو وہ مجبور کرتا ہے کہ کوئی ان کی پارٹی میں اس کے خلاف ووٹ نہ دے. وہ ووٹ ووٹ بناتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ان کو الیکٹ کرے گا. کوئی مال اور محکمہ جو پولیس ہے، یہ اس کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں. تو جب بھی یہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں، پھر انہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ الیکٹیبلز ہیں، یہ الیکٹیبلز رہتے رہے. جو ہمارے یہاں باپ الیکٹ ہو گیا کسی کا، تو اس کا پوتا بھی وہی الیکٹ ہوگا، کہ اس کا داماد بھی الیکٹ ہوگا. اسی خاندان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ لے لیتے ہیں. تو یہ جمہوریت جو ہے، اس سے ہمارے اس حکومت کے ملک کے لیے قطعاً میں کہتا ہوں نہ کلچر پیدا کر سکی ہے، نہ ہم اس کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں. جمہوریت کے اندر اتنی تعداد اپوزیشن کی آ گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو مجبور کر سکے کہ وہ کسی شخص کو جو گرفتار ہوا ہو اسمبلی کے ممبر، اسے پروٹیکشن آرڈر اس کا کیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف اور جتنے ہیں اب جو پیش ہو رہے ہیں، یہ اسی امینڈمنٹ کے ذریعے. یہ طبقہ جو ہے کہیں بھی ہو، اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، یہ اپنی بات بنوانا جانتے ہیں. پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بات بنوائی جاتی ہے، اور پھر وہ حکومت بھی ان کو کنسیشن دینے میں مجبور ہو جاتی ہے. اچھا، جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، موجودہ حکومت بھی مجبور ہو گئی کہ اپوزیشن لیڈر کا جو پروٹیکشن آرڈر کرے. یہ اس لیے ہوا کہ یہ ایک باہمی سمجھوتا تھا جو الیکٹیبلز نے الیکٹیبلز کے ساتھ کیا.
تو یہ سمجھوتے کے تحت بھی حکومت چل رہی ہے، کوئی اصول کوئی قانون نہیں ہے، جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کا قانون بنا لیتے ہیں۔ یہ عمرہ اور جتنے عمرہ اور رئیس رؤسا ہیں یہ قانون بنوانا جان لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہو یا اس میں ہو، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا مظاہرہ کرے اور جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اپوز نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا سسٹم یہ فیشن کے طور پر ہمارے دانشوروں نے اس کو الاپا ہے۔ دانشور، میں کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے دور میں جس میں یہ جمہوریت ہمیں کوئی اچھے رزلٹس نہیں دے رہی ہے، ہم ان کے محتاج ہیں، انہی کے جاگیرداروں کے محتاج ہیں، الیکٹیبلس کے محتاج ہیں، تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سے آزاد نکلے اور اپنی راہ متعین کرے۔ آج تک کوئی غریب الیکٹ ہو کر نہیں گیا، اگر ایک آدھ کوئی غریب الیکٹ ہو گیا تو وہ بھی جاگیردار بن کے واپس گیا۔ بہت سے ایسے میں ان کے نام لے سکتا ہوں ہر جماعت کے اندر کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جمہوریت کے راستے نمونے کے طور پر انہیں جماعتوں نے رکھا، اور اس کے بعد اپنے بال و دھل بنا کر وہ وہاں سے وہ بھی جاگیرداروں کے ٹولے میں شامل ہو گئے۔ تو میں جمہوریت کو اس ملک کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک جمہوریت ہمارے مسائل کا حل ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک ایک آدمی ہے، we need one honest man at the top، ایک honest man کی ضرورت ہے۔ یہ جو پنچایت کی جمع کر لی جاتی ہے، جو کامیاب ہونا ان کی وہ شرط ہوتی ہے، اور کامیاب ہو کر وہ حکومت کے ساتھ مل کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اگر تحفظ نہ ہو تو وہ پارٹیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟